رسول پہ سونے پہ ناز ہے، کسی کو غار میں رونے پہ ناز ہے، کسی کو اپنی وفا پہ ناز ہے اور کسی کو اپنی بے وفائی پہ ناز ہے۔ جب کمزور انسان اپنے اپنے کمالات کا اظہار کرنے لگا تو خالق کائنات علی کل شیء قدیر نے بھی فرمایا میرے پاس ایک سلطان ہے جس پہ توحید کو ناز ہے، توحید کو ناز ہے، اور اپنے سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا۔ اسے اگر میدان میں جنگ کے لڑتے ہوئے دیکھا تو فخر سے فرمایا کانہم بنیان مرصوص، اور جب اس کے علم پہ نگاہ پڑی تو فخر سے فرمایا من عندہ علم الکتاب، اور جب اس کی طہارت پہ نگاہ پڑی تو فخر سے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، اور جب اس کی صحت جو ہے بستر موت پہ سوتے ہوئے دیکھا تو فخر سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسک مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور جب اس کی سخاوت پہ نگاہ پڑی تو فخر سے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ انگشتر دے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا سے تو نہیں پوچھتے تھے نا منافق، ادھر ادھر سے پوچھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا، پہلا ولی تو ہم نے سمجھ لیا ہے وہ اللہ ہے، دوسرا بھی سمجھ لیا ہے وہ رسول ہے، وہ تیسرا ولی کون سے ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی؟ تو عبداللہ بن مسعود مسکرا کے کہتے ہیں انما نازلت هذه الآیت عن ولایت علی ابن ابی طالب، یہ آیت علی ابن ابی طالب کی ولایت منوانے کے لیے نازل ہوئی۔ علی ابن توحید کی زبانی اور جو ہے نا توحید کی زبانی، سلطان کی کہانی۔ پیغمبر کے دل میں خیال آیا اگر یہ سلطان مجھے مل جاتا جو کام 1,23,999 نبی نہیں کر سکے، اس سلطان کی مدد سے وہ کر ہوگا۔ ادھر پیغمبر کے دل میں خیال آنا تھا، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خیال آنا ہی تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے حبیب سے کہہ دو میں نے ہر شرف آپ کو بن مانگے عطا کیا ہے۔ لولا ما خلقت الافلاک کا تاج آپ کے سر پر بن مانگے سجایا ہے، کثرت انبیاء کی صورت بن مانگے عطا کی ہے، انکا خلق عظیم کا پیکر بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ میرا جو سلطان ہے یہ بڑا عظیم ہے، تمہیں ایسے نہیں ملے گا، اس کے لیے بارگاہ خدا بندی میں درخواست دینا پڑے گی۔ تو کہا میرے اللہ درخواست کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا کہہ دے میرے حبیب کو قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلًا صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجًا صِدْقًا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مجھے سچائی سے داخل کر، سچائی سے نکال، اور اپنے ہاں سے ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے۔ ادھر پیغمبر کے درخواست کا پیش ہونا تھا یا اللہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا؟ ابراہیم کو حکم ہوا کہ میرے حبیب نے، اے میرا خلیل میرے حبیب نے میرے گھر سے سلطان لینا ہے، اس کے لیے گھر بنا دو، اور میرا حبیب اس گھر سے سلطان کو لے جائے۔
تو جناب ابراہیم نے عرض کی میرے اللہ کسی سرسبز علاقے میں نہ بنا دو کہ سیر کی سیر ہو جائے، زیارت کی زیارت بھی ہو جائے۔ فلاں نے کہا نہیں، بغیر زرع ایسے علاقے میں بناؤ جہاں کوئی کھیتی سبزہ نہ ہو، کیونکہ معصوم کا کام ہے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا۔ اس لیے کوئی کربلا کو آباد کرے گا، کوئی نجف کو آباد کرے گا، کوئی سامرا کو آباد کرے گا، کوئی کاظمین کو آباد کرے گا، کوئی مشہد کو آباد کرے گا۔ تو جبریل نے تو جناب ابراہیم نے عرض کی میرے اللہ آپ کے سلطان کا گھر بنانا ہے، کوئی اچھا سا میوار نہ ڈھونڈ لو، اچھا سا میوار نہ ڈھونڈ لو۔ تو اللہ نے آیت اللہ حبیب نے لکھا، اللہ نے فرمایا نہیں، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم ہاتھ نہ لگائے۔ جب معصوم کی جائے ولادت پہ غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا تو معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور ابراہیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی دیواریں بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے بنیادیں پہلے تھیں، دیواروں کو اٹھایا گیا۔ وہ کیسے دیواریں تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے، تاریخی بات بتا رہا ہوں، ایک خیمہ لے آئے تھے، اور جس جگہ پہ خیمہ کو نصب کیا اسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ اس خیمے کا سایہ جہاں تک گیا اسے کہتے ہیں مسجد الحرام۔ اس خیمے کے اوپر ایک قندیل لگائی، اس کی روشنی جہاں تک گئی اسے کہتے ہیں مقام حرم۔ تو بیت اللہ اور ہے، مسجد الحرام اور ہے، مقام حرم اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ جن کا زچہ خانہ انبیاء کا کعبہ بنے وہ خود کیسا ہوگا؟ اور مولا علی علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے اس وقت بھی رسول خدا کو پہچانا ہے۔ اس وقت نبی نے بھی نبوت کا اعلان تو نہیں کیا، نہ محمد تھے، لیکن سنی شیعہ طریقے متفق علیہ ہے، جب بھی محمد گھر آتے تھے بی بی فاطمہ بنت صد احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی، احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ تو عرب کی آنکھوں نے دیکھا جب بھی محمد آتے ہیں بی بی فاطمہ بنت صد احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھے تو صحیح، وہ تو تیرا بھتیجا ہے، تو ماں ہے، کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ آئیں فاطمہ، جب بھی ہم نے دیکھا ہے محمد آتے ہیں آپ احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ تیرا بھتیجا ہے، تو چچی ہے، ماں ہے۔ تو بی بی فاطمہ کے سامنے جملہ کہا، کیا کہا؟ فرمایا میں پہلے محمد کے احترام کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، میں پہلے محمد کے احترام کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، جب محمد آتے ہیں مجھے بیٹھنے دیتا، اٹھنے پہ مجبور کرتا کہ محمد آ رہے ہیں استقبال کے لیے میں کھڑی ہو جاؤں۔ جب عرب کی عورتوں نے سنا، انہیں کہا ایک جو شکم میں بچہ ہے وہ بیٹھنے دیتا۔ فاطمہ نے کیا عجیب جملہ کہہ دیا۔ عرب کی عورتوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم کیا کریں گی، ہم فاطمہ رسول کو گھیرے میں لے کے بیٹھ جائیں گے، گھیرے میں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ محمد داخل ہو گئے، بی بی اٹھنا چاہے گی، ہم بی بی کو پکڑ کر نیچے دبا دیں گے۔ کیسے اٹھتی ہے، بچہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اختلاف روایت سنی شیعہ روایت سے متفق علیہ ہے، 7-8 عورتیں بی بی فاطمہ رسول کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئے۔ یا اتنے میں محمد داخل ہوئے، بی بی نے اٹھنا چاہا، ان 7-8 ہاتھوں میں پکڑا، نیچے دبایا، بی بی اٹھنے نہ پائے، لیکن بی بی زور سے اٹھی، کوئی دائیں گری، کوئی بائیں گری، کوئی
آگے گری کوئی پیچھے گری. جب عرب کی 7-8 عورتیں مل کر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایک عورت علی کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور کہتے ہیں علی کی ماں کو وحی ہو گئی تھی. جو درد دے ہوتا اس وقت عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی. علی کی ماں کو وحی ہو گئی. کیسے وحی ہو گئی؟ قرآن کہتے ہیں اوحینا ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. موسیٰ کی ماں کی کو وحی ہو سکتی ہے، شیر خدا کی ماں کو وحی نہیں ہو سکتی. سانپ سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، جھولے میں چلنے والے کی ماں کو وحی نہیں ہو سکتی. زید بن تغلب کہتا ہے، زید بن تغلب، ہم بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بی بی فاطمہ سب گھر سے نکلی اور ان پہ یہ جملہ تھا، میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے اپنی جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے مجھ پہ ملت کو آسان کر دے. اور بی بی یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی اور پھر جو ہے کعبہ کے چکر بی بی نے گاڑنا شروع کر دیا اور اپنے جوانی سے پوچھی تو ہم نے دیکھا تا دیوار کعبہ پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی. لیکن بی بی ڈری نہیں ہے، بی بی کو پتا تھا اسی جگہ سے اندر داخل ہونا ہے. بی بی اندر داخل ہو گئی، دیواریں کا جو ہے کعبہ پھر مل گئی. اب یہ بی بی دیواریں کعبہ مل گئی ہے. دیواریں کعبہ شک بھی ہوئی مولا علی کی ماں کے لیے اور مولوی کی بی بی فاطمہ سے اندر چلی. ایک ماں یہ ہے اور دوسری ماں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم. مریم جو تھی اس کو جناب زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا. اس کی کفالت میں جناب زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا. وہ بھائی ساتھ میں بس زحمت آپ کو دیتے ہیں کیونکہ آپ 2-3 جگہ پہ سن کے آئے ہوئے ہیں، تھکے بھی ہیں اور آخر میں آپ سے داد جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. پتہ نہیں بات صاحب کے لیے بچتی ہے کہ نہیں بچتی. مولا کی ولایت جو ہے نا اس میں مسکرانا میں نے کل کہا تھا. جب مولا کا فضائل سنتے ہیں مسکراہٹ جو آتی ہے چہرے پہ 1 سال کے گناہ انسان کے ختم ہو یہ ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے. چھٹے امام کا فرمان. اور ادھر عیسیٰ کی ماں جب زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا تو جناب زکریا علیہ السلام جب بچی بڑی ہوئی حجرہ تیار کیا. واقعہ سنا ایسا تو حجرہ تیار ہوا. جناب مریم حجرے میں جب بڑی ہوئی تو جناب زکریا جب بیت المقدس سے باہر جاتے تو اس پر کمرے کو تالا لگا جاتا اور جب واپس آتے تو کیا دیکھتے کلما داخل علیہ زکریا المحراب وجدہا عندہ رزقا قالا یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم کو بند حجرے میں رزق آتا رہا. پوچھا کہاں سے آیا؟ اللہ کے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے. تو مریم کے لیے بند حجرے میں رزق آتا رہا. یا ایک دفعہ مریم کو حکم ہوا یا مریم اخرج من بیت لأن بیت عبادہ لا بیت ولادہ. نکل جائے مریم یہ بیت عبادت ہے بیت ولادت نہیں ہے. اب مریم جائے تو کیسے جائے؟ بار تالا لگا ہوا ہے. اللہ نے وحی کی تالے کو تالا ٹوٹ گیا. مریم باہر آئی. عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اب دونوں ماؤں کے فرق کو دیکھو. عیسیٰ کی ماں کو دیوار جو ہے تالا توڑ کر باہر نکالا گیا اور علی کی ماں کو دیوار کعبہ شک کر کے اندر بلایا گیا. اب
جو ہے کھجوروں کے جھنڈ میں ولادت ہوئی. ابھی جناب مریم سچا ہے, ابھی خوراک کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ابھی خوراک ادھر سے نہیں آئے گی, جنت سے. رطبًا جنیًا, کھجور کے تنے کو ہلاؤ, تازہ خرمے گریں گے. دسمبر میں تازے خرمے دے رہے ہیں, جون جولائی میں کھجور ختم ہو جاتی ہے, لیکن محنت کرو. اب چن کے کھانے ہیں تمہیں خود. تو میں کہوں گا میرے اللہ جب تک مریم بیت اللہ میں تھی, اس میں بیت المقدس میں تھی, جنت سے رزق آتا رہا, اب آتا ہوا کھانا کیوں رک گیا ہے؟ کہا جب تک مریم کے دل میں صرف میری محبت تھی جنت سے کھانا آتا رہا. ابھی عیسیٰ کی آ گئی, اس سے پتہ چلتا ہے اگر غیر کی محبت دل میں آ جائے تو جنت سے کھانا آتا ہوا رک جاتا ہے. لیکن بی بی فاطمہ 3 دن رہی بیت اللہ میں, جنت سے کھانا آتا رہا یا نہیں؟ اگر علی کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو جنت سے کھانا نہ آتا. اور نبض قرآن میں علی وہ ذات ہے. آگے بڑھتا تو بہت لمبا ہو جاتا, کعبہ میں رسول خدا کا آنا وقت نہیں ہے. نبض قرآن میں علی وہ ذات ہے جسے اگر آدم نہ مانے تو اس کی اولاد کے لیے نہ خدا نہیں ملتا. اگر نوح نہ مانے تو کشتی کو پار لگانے والا نہیں ملتا. اگر خلیل نہ مانے تو آگ سے بچانے والا نہیں ملتا. اگر موسیٰ نہ مانے تو کوئی دور پر جلوہ دکھانے والا نہیں ملتا. اگر عیسیٰ نہ مانے تو پھل کے چہاروں پر لے جانے والا نہیں ملتا. اگر موسیٰ نہ مگر خضر نہ مانے تو دریاؤں کی حکمرانی دینے والا نہیں ملتا. اگر یونس نہ مانے تو شجوع مائی سے نجات دلانے والا نہیں ملتا. اگر کعبہ نہ مانے تو ایسا گہر نہیں ملتا. اگر بنت اسد نہ مانے ایسا جوہر نہیں ملتا. اگر کوثر نہ مانے ایسا ساقی نہیں ملتا. اگر مسجد نہ مانے ایسا نمازی نہیں ملتا. اگر قرآن نہ مانے ایسا قاری نہیں ملتا. اگر شیعہ نہ مانے تو پہلا امام نہیں ملتا. اگر سنی نہ